سمت بڑھ رہی ہوں۔ جناب عالمہ صفا فاطمہ آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام میں موت کی تمنا کرنا، مصائب کی وجہ سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا، دعا کرنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ لیکن جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا اپنے لیے بھی مانگی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ مجھے اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کروں، پھر مارا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر مارا جاؤں، اور پھر جہاد کروں، پھر مارا جاؤں، یعنی شہید ہو جاؤں۔ گویا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تمنا بھی بیان فرمائی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی اسی جانب اشارہ کر رہی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں شہادت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہادت سے پہلے ابھی جب آپ گھر سے نکلے ہیں، شہید جب اپنے گھر سے نکلنے کے لیے تیاری کرتا ہے اور اپنی سواریوں کو تیار کرتا ہے، صفوں کو برابر کرتا ہے، ان کے بھی فضائل بیان کیے گئے جبکہ ابھی وہ شہید ہوا نہیں ہے، صرف یہاں سے گھر سے جانے کی تیاری ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کے پاؤں گرد آلود ہو جائیں اس حال میں کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والا ہو، شہادت کی تمنا رکھنے والا ہو، تو اس کے پاؤں کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص شہادت کی سچی تمنا اور طلب رکھتا ہو اس کو شہید کی مثل اجر دیا جائے گا، چاہے وہ شہادت نہ پا سکے۔ گویا کہ صرف یہ تمنا رکھنے والا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس قدر معظم ہے، اور اللہ رب العزت اس کو بھی اجر سے نواز رہا ہے، اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں رکھا جاتا، اس کو بھی اجر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تو صورتحال یہ ہوئی کہ ابھی آپ شہادت کے لیے صرف جا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، یعنی اس جذبے کی بھی اتنی اہمیت ہے، اس پہ بھی ثواب کا ترتب ہے اور اس پر بھی ثواب کا ترتب کیا جاتا ہے۔ پھر وہ مزید بھی بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو شخص نکلتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو زخمی ہو گیا، یعنی اس شہادت کے سفر میں جو صرف زخمی ہوا ہے، ابھی اس کو شہادت نہیں ملی ہے، اس کا درجہ کیا بیان کیا گیا کہ وہ آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اس حال میں حاضر ہوگا کہ جب اس زخم کے بعد اس کو شہادت مل گئی تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا اور وہ تر و تازہ ہوگا، اور اس کے خون میں سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ شہادت کے اعتبار سے کہ ابھی جو زخم بہہ رہے تھے ان پر بھی اللہ رب العزت نے اجر کو مرتب فرمایا۔ پھر یہی شخص اگر شہید ہو جاتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ جو شخص شہید ہو گیا اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کی روح کو جنت میں پرندوں کے جوف میں رکھا جاتا ہے، اور قندیلیں ان کے لیے آسمان پر لٹکی ہوئی ہیں جن میں یہ جنت میں سیر کرتی ہیں، ان کی روحیں جہاں چاہتی ہیں، اور پھر قیام کے لیے ان قندیلوں میں آ جایا کرتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان سے جنت میں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ مزید تمہیں کسی نعمت کی تمنا ہے، مزید کسی چیز کی طلب ہے؟ تو ان کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی تمنا نہیں، لیکن جب بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان سے جواب مطلوب ہے رب تعالیٰ کو، یہی وجہ ہے کہ یہ سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ شہداء اس مقام پر جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، جو نعمتیں ہمیں یہاں دی گئیں اس کے بعد تو کوئی تمنا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم اسی طرح تیری راہ میں شہید ہوں اور پھر دوبارہ وہی اجر پا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو گویا کہ یہ شہادت کے فضائل جو حدیث پاک میں بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو شخص حیات ابدی حاصل کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ شہادت کی تمنا رکھے، اس کا مشتاق رہے اور ہمہ وقت اس کے لیے تیار بھی رہے، تیاری بھی ہو، صرف شوق نہیں بلکہ تیاری بھی ہو۔ تو ایسا شخص وہ شخص ہے کہ جس کو فنا سے بقا کی طرف اس طرح اس کی روح پرواز کرتی ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اس کے لیے اس آسمان اور زمین کی ہر مخلوق کے لیے وہ قابل رشک بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔